اسٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز آپس میں دست و گریبان ہیں, سب کی نظریں اگلے اقتدار پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہ اقتدار ہم کسی طریقے سے حاصل کر لیں. لیکن وہ بھی تو کویشچن ہے نا, معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, وہ بھی ایک کویشچن ہے نا کہ وہ اقتدار ملے گا کب. ابھی تو ہم ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں کہ الیکشن بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لیکن اس پہ میں بعد میں آتی ہوں. سر چیف جسٹس صاحب کیا ہم کچھ عرصے, ہر تھوڑے عرصے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا سٹانس ہمیں بالکل مختلف نظر آتا ہے. پچھلے کچھ عرصے میں وہ بڑے خاموش, وقت نہیں آپ میرا سوال پہ مسکرا پڑتے ہیں. اچھا کچھ سب کو اصل میں پتہ ہے ریالٹی کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ عرصے سے وہ خاموش سے, ہمیں لگ رہا تھا کہ ان کا جانے کا وقت قریب ہے سپریم کورٹ سے اور وہ اچھے نوٹ پر چلے جائیں گے, لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے جو ان کے ریمارکس آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ پھر وہ اپنے واپس اسی موڈ میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں کچھ غلطیاں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے, ہم کل کی ہیئرنگ بھی دیکھیں گے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جولائی میں آپ نے نیب میں امینڈمنٹس کی تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں کی تھی. تو یہ وجہ کیا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمیں سپریم کورٹ میں کیا پائل اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو سنا اب کوئی شک نہیں رہ گیا. اور ایک ایسے موقع پہ جب فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ججز بھی اور صحافی بھی, کہ سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے, 8 جج ایک سائڈ پہ ہیں, 7 جج ایک سائڈ پہ ہیں. ہمارے ہاں جتنے پچھلے 1 سال کے اندر جو معاملات سپریم کورٹ کو دیکھنے پڑے, اس کے اندر سب لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ بیٹھے, اور فل کورٹ جو ہے وہ ان تمام معاملات کے اوپر اپنی رائے دے, اور پولیٹیکل معاملات جو اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا سکیں. لیکن فل کورٹ نہیں بن سکی, اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بینچ تشکیل ہوتے رہے ان بینچز میں سے جج صاحبان اٹھتے رہے. تو جہاں تک چیف جسٹس بندیال کی چیف جسٹس شپ کا تعلق ہے, تو اس میں وہ کانفیڈنس نہیں انسپائر کر سکے کہ وہ تمام سپریم کورٹ کو ساتھ کیری کر کے چل سکے. اپوزیشن کا ایک بڑا ان کے خلاف ایک بیانیہ رہا, سپریم کورٹ کے سامنے ایک جلسہ بھی کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے, اور اس میں بھی وہی باتیں دہرائی گئیں کہ جس سے یہی نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کی کمی تھی. اب یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ اس میں فیصلہ کرنا اور کسی ایک فریق کو فائدہ ملنا تو دوسرا شور کرے گا, دوسرے کو فائدہ ملے تو پہلا شور کرے گا. اس میں اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس کے لیے ایک فل کورٹ بنائی جائے. اور اگر وہ اپنے ویسے ہے بھی نہیں نا, ہمارے پاس تو سیٹس ہی پوری فل نہیں ہیں. ہاں, لیکن جتنے ججز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے, وہ سارے بیٹھنے چاہیے, سارے بیٹھ کے یہ جو ہمارے جن جھگڑوں کی وجہ سے ہم دست و گریباں ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ ونس اینڈ فار آل ریزالو کرے. اور اگر وہ اپنی چیف جسٹس شپ کے دوران نہیں کر سکتے تو ہم پھر یہ امید قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے رکھیں گے. اچھا, لیکن صرف فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ وہ بڑے اپ رائٹ قسم کے جج ہیں, تو یہ باقی جماعتوں کو بھی احساس ہے کہ جب اس قسم کے مسائل لے کے وہ فیوچر میں بھی جائیں گی, کورٹس تو جانا پڑتا ہے, تو ان کی طرف سے پھر کسی قسم کے جھکاؤ کا رویہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, کیونکہ جس طرح فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, تو ان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کو فیور دیں گے. فیور دینا بھی نہیں چاہیے. جوڈیشری کا کام ہے, کسی بھی چیف جسٹس کا کام ہے کہ ان کے سامنے یا کسی بھی جج کا کہ ان کے سامنے جو کیس ہو اس کے اوپر اس طریقے سے فیصلہ کریں جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے. اور فیورٹزم تو باہر صورت نظر ہی نہیں آنا چاہیے, ہونا ہی نہیں چاہیے. اب ہمارا انصاف کا نظام صرف یہ نہیں کہ ہمارے نظروں میں جو سیاستدان ہیں ان کی نظروں میں کنٹروورشل ہے, ایک عام آدمی کی بھی پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں تو اس ملک میں انصاف کا جو ادارہ ہے وہ تو مکمل ناکام ہو گیا انصاف دینے میں. کل پرسوں میں اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ 40 سال بعد ایک لاہور ہائی کورٹ نے ایک کیس کا فیصلہ کیا. تو ہم ریفارمز کی طرف نہیں جا رہے. سپریم کورٹ کو اٹ سیلف بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. جو 184(3) کے اوپر جو پورا ایک کنسنسس موجود ہے لیگل فٹرنیٹی میں اور ادروائز آلسو کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. سو موٹو نوٹسز اگر ہوتے ہیں تو ان پہ اپیل کا حق ہونا چاہیے, لیکن وہ جو قانون پاس کیا اسمبلی نے وہ بھی سپریم کورٹ نے اڑا دیا. تو یہ ساری چیزیں اب سپریم کورٹ کو بھی کنسیڈر کرنی پڑیں گی کہ اپنی پریسٹیج کرنے کے لیے, اپنی اتھارٹی ریسٹور کرنے کے لیے ان کو سر آپ نے پریسٹیج ریسٹور کرنے کی بات کی تو ایک سوال آ رہا ہے میں کرنا چاہوں گی. اب اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جانے کے بعد بڑی انڈر پریشر رہی, اور ہم نے دیکھا کہ ہر پلیٹ فارم پہ ان کو کافی انڈر پریشر رکھنے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن آرمی چیف کے آنے کے بعد ایک بڑا اسٹرانگ میسج آیا, حالانکہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. لیکن اب جب الیکشن کا ایک سینیریو بن رہا ہے اور نگراں سیٹ اپ آیا اور جو ٹیم ان کی آئی, اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم ہے, تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں ایک بفر زون تھی بیچ میں, پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں, پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ تھے شہباز شریف صاحب, دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ, وہ
عوام کی طرف سے انہیں بہت کرٹیسزم کا سامنا تھا, تو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک بفر زون تھی. اب وہ بفر زون ختم ہو چکی ہے. اب سب پورے پاکستان میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اپوائنٹ کرتا ہے. ٹھیک, تو اس کے نتیجے میں اب جو فیصلہ سازی ہوگی اور جو عوام کے مسائل ہیں, جس طرح ابھی بجلی 4 روپے پھر مہنگی ہو رہی ہے, پیٹرول 15-20 روپے مہنگا ہوا, صرف 2 مرتبہ ہو چکا ہے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد. اب یہ جو برڈن ہے یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب شیئر کرنا پڑے گا.